अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का न्यू नावल। इसकी 2 एपिसोड होगी और 2 एपिसोड के अंदर ही हम अपना जो है नावल को कंप्लीट करेंगे। वो स्क्रीन के सामने खड़ा पूरी अहमियत से प्रोजेक्ट से मुतल्लिक डिस्कस कर रहा था जब भी वो 3 साल बच्चा इसकी टांगों से आकर लिपट गया। सुल्तान अहमद ने ताज्जुब से सर झुकाए इसे देखा। सॉरी सर, दोबारा ऐसे नहीं होगा। इसी लम्हे इसकी न्यू एम्प्लॉइज मरियम भागती हुई आई और रोनी सूरत के लिए माजरत करने लगी। वो इस बच्चे की माँ थी, मगर तलाक याफ्ता और एक कम उम्र लड़की जिसको ज़माने ने ठोकरों पर रखा हुआ था। पर बच्चा माँ के बिल्कुल बरक्स था, जो हर किसी से लाड उठवाने की कोशिश करता। इट्स ओके मिस मरियम, जाकर अपना काम कीजिए। मरियम समेत सबको झटका लगा जब सुल्तान ने इस बच्चे को गोद में उठाया और अब वो इससे उठाए बात मुकम्मल कर रहा था। ये क्या और फल बक रही हो लड़की? चाची दीदी फाड़ कर इसे देखने लगी। मैं सच कह रही हूँ चाची जान, फराज ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है। यकीन करें मेरा कोई कसूर भी नहीं था। बस एक छोटी सी बात पर वो इतनी बिगड़ गई और गुस्से में आकर मरियम सिर्फ इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, इतनी तुम दूध की धुली हो, मेरा कोई कसूर नहीं था। वो तेवर चढ़ाकर इसकी नकल उतारने लगी। छोटी सी बात पर तलाकी नहीं हो जाती। ज़रूर तुमने ही कोई शगुफा छोड़ा होगा, बदज़बानी की होगी, वरना फराज जैसे ठंडे दिमाग का आदमी यूं खड़े खड़े तलाक थोड़ी देगा, वो भी इस वक्त जब वो एक बेटे का बाप हो। चाची जान हर सूरत इसी का कसूर ढूंढने में लगी हुई थी। वो इससे ही मोर इल्ज़ाम गिरा रही थी। फराज वाकई अच्छा और सुलझा हुआ शख्स था और फिर इसे मरीम से मोहब्बत भी थी, तो वो भला क्यों इससे बगैर किसी वजह के तलाक देने लगा? ज़रूर मरीम की कोई कारस्तानी थी। दिमाग ने यही समझाया और वह इस आवाज़ पर लबक के थी इसे लताड़ने लगी। मरीम ने अपने बाजू पर निगाह डाली। 8 माह का शिराज अंगूठी के ऊपर ऊपरी पूर्व से अपने कलियों जैसे होंठों में दबाए सो गया था। इसने एक बार फिर इसे सख्ती से अपने सीने में बींच लिया। सदा शुक्र कि फराज ने इसका बेटा इससे नहीं छीना था, वरना वह इस वजूद के बगैर कैसे जीती। चची धन अभी भी बहुत सी बातें सुना रही थी, मगर वो बैग उठाए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सर में शदीद दर्द हो रहा था। इसे शिराज को सलाह कर खुद अपने हमसफ़र की कच अदाओं पर 2 आंसू बहाने थे, लेकिन इससे कबल कि वो कमरे में दाखिल होती, चची जान की कारदार आवाज़ ने इसकी कदम मजबूत कर दिए। ओ बीबी, किधर जा रही हो? हैं, ये कोई तुम्हारे बाप का घर है जहाँ जब जी चाहा मुंह उठा के चली आई? वो कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह गोया मैदान में जंग में उतरी। मरीम ने मुड़कर हैरत से चाची जान को देखा, जो खुद भी एक औरत होने के बावजूद इसका दुख नहीं समझ रही थी। वक्त ने आज इन्हें चाचा जान के घर की मलका बनाया था, तो वहाँ की मलकीन से गुलामों वाला सलूक बरत रही थी। पहले ही मुझे जोया और हमने कितनी फिक्र रहती है, ऊपर से तुम आ गई अपनी मनहूस औलाद लेकर हमारे सीने पर मूंग दलने। तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम डबल होकर वापस आ जाओ। कम बात, एक बला टली नहीं दूसरी नाजल हो जाती है। इनको भी पालो, इनके बच्चे भी पालो, बाप ने नौकर है ना। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चलेगी। जोया और हमने ने भी मुंह बसौरा तो इसके बढ़ते कदम रुक गए। समझ आया अम्मी ने क्या कहा है? जोया ने इसे बुत बना देखकर कहा। सामान उठाओ और कहीं और जाकर अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करो। तुम यहाँ रही तो हम इसी दलील पे बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। हमने ने ठोका दिया तो वो इस बेखिस लोगों को देखने लगी। वही हाल वो दिल जो एक आम इंसान के होते हैं, लेकिन दिल शायद पत्थर के थे और खून सफ़ेद। कौन कहते हैं कि सांप इंसान से ज़्यादा खतरनाक है? इंसान के अंदर तो हर ऐसा जहर है कि अगर कोई सांप के डसे से बच भी जाए तो इसके कांटे से ज़रूर जान बहक हो जाएगा। इसकी घर दीवार अब इस पर तंग पड़ गई थी, लिहाजा इसने अपना छोटा सा सफरी बैग उठाया और वहाँ से निकल आई। दिमाग पर इतनी सोचें हावी थी कि एक पल को जी चाहा फ़ौरन जाकर खुदकशी कर ले, लेकिन अगले ही लम्हे अपने सीने से चिपटे वजूद का ख्याल आया तो खुद को गोश डाला। जिस दुनिया के बेरहम खला से घबरा कर वो मरना चाहती थी, अपने जिगर के गोशे को इसी दुनिया के हवाले कर देना नामुमकिन। गश्त दौरान ने सांस तंग कर दी थी, मगर अपने बच्चे का फूल सा चेहरा देख कर जीत सकती थी, लेकिन कैसे? ना कोई घर, ना साहिब, कोई साहिबान, बचाती तो कहाँ। पुरुष मसरदा कदमों से घसीटती वो सड़कों पर जूते चिढ़ा रही थी। आखिर किस दर पर जाती, किसका दरवाज़ा बचाती? आंखों से बेख्तियार आंसू जारी थे। बड़ी दुनिया में वो तह दामन व बेज़बान रह गई थी।
چلتے چلتے اسے مسجد نظر آئی جس کے دروازے پر لکھا تھا اللہ کا گھر، جب دنیا کے سہارے ختم ہو جائیں تو اس کے در پر آ جاؤ، وہ تمہیں سمیٹ لے گا۔ وہ ساتھ گرم سیال قطار کی صورت آنکھوں سے روا ہوا اور قدم مسجد کی جانب بڑھ گئے۔ صحن میں صفیں بچھی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، شاید اندر کوئی تھا لیکن صحن خالی تھا۔ وہ صف پر بیٹھ کر رونے لگی، شیراز کو بھی وہیں لٹا دیا اور پھر سجدہ کرنے کی چاہ میں ماتھا زمین پر ٹکا لیا، لیکن ہوش و حرون سے بیگانہ ہو گئی۔ شیراز اپنے ہاتھ ہلاتا مسلسل مسجد کی چھت کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مریم کا چہرہ لٹھے کی مان سفید پڑ گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک پان کی چڑپائی پہ لیٹا پایا۔ سب سے پہلا خیال اسے شیراز کا آیا تھا، اس لیے ہونٹوں پر اس کا نام مچلا تھا، شیراز۔ اس نے رخ موڑ کو دیکھا، ایک بوڑھی عورت شیراز کو اپنے کندھے پر ڈالے اس کے قریب آ رہی تھی۔ یہ لبرٹی بہت دیر سے رو رہا تھا۔ میں نے دبک کر سلا دیا۔ انہوں نے شیراز کو اس کے پہلو میں لٹایا تو جان میں جان آئی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ سوال پوچھا تو مریم کے ذہن پر ایک فلم سی چلنے لگی، اور اس ایک سوال کے جواب میں اس نے اپنی گزشتہ زندگی کے تمام ردوا کہہ ڈالی جو کسی بھی جی دار شخص کو رلانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مریم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب تک وہ دونوں حیات تھے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ والد نے اسے ہتھیلی کا چالا بنا کے رکھا ہوا تھا اور اس سے اتنی محبت کرتے کہ کبھی کبھار مریم کو خود پر رشک آتا۔ بس جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں وہاں حسد کرنے والے خود بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ مریم کی خوشی گوار زندگی کو بھی چاچا اور چاچی کی نظر کھا گئی۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں یکلخت وفات پانے والے دونوں میاں بیوی اس لاڈلی شہزادی کی پھولوں جیسی مسکان نوچ کے لے گئے تھے۔ چاچا چاچی نے بڑے پیار سے آغوش میں سمیٹ لیا، در حقیقت وہ اسے نہیں، اس کی جائیداد سے محبت کر رہے تھے۔ کلوتی بھتیجی کو نانیہال کے سپرد کرنا سراسر حماقت تھی، وہ بھی اس وقت جب کہ وہ کروڑوں کی جائیداد رکھتی تھی۔ لہٰذا مریم کا دل جیت کر انہوں نے شروع کے دن اسے بلا پھسلایا۔ جب سب کچھ بہتر ہو گیا اور وہ بھی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تو چاچا اور چاچی نے دھوکے سے اس کے دستخط لے کر ساری جائیداد اپنے نام کر لی اور پھر انہیں اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ تعلیم تو جیسے تیسی مکمل ہوئی، اس کے بعد اسے گھر پر ہی کل وقتی ملازمہ کے عہد پر فائز کر دیا گیا۔ ان کی دو بیٹیاں ہمنا اور زویا مزے سے بیڈ پر بیٹھ کر اس کی جائیداد کے پیسوں سے پارٹیز مناتی اور وہ سارا دن کچن اور گھر کے کاموں میں الجھی رہتی، حالانکہ وہ عمر میں ان دونوں سے چھوٹی تھی۔ ایک روز ہمنا کا رشتہ آیا اور وہ لوگ ہمنا کی بجائے مریم کو پسند کر کے گئے۔ چاچی نے مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی اسے مار مار کر اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ ہمنا نے بھی اپنے جلے دل کے پھولے سے اس کے سر پر پھوڑ دیے، لیکن پھر رشتے والی نے مشورہ دیا کہ اگر بلا وقت پر اپنے گھر کی ہوتی ہے تو ہونے دو، اچھا ہے، مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ فراز جیسے لڑکے کے ہاتھ سے نکل جانا واقعی بہت بڑا دکھ تھا، لیکن پھر انہوں نے رشتے والی کی بات سوچتے ہوئے حامی بھر لی۔ یوں مریم اور فراز کی بات پکی ہو گئی۔ مریم کی قسمت تو گویا چمک اٹھی تھی، کیونکہ فراز ایک بہت ہی اچھا اور شریف النفس شوہر ثابت ہوا۔ اس نعمت کے لیے جتنے سجدے کرتی کم تھا۔ فرقین تو اس پر پہلی نظر میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اب شادی کے بعد تو گویا مرید ہو کر رہ گیا تھا۔ مریم بھی اس کی محبت پر دل و جان سے ایمان لے آئی تھی۔ البتہ جہاں فراز اتنا سلجھا ہوا تھا وہیں اس کے گھر والے اجکد ایک نمبر کے جاہل لوگ تھے۔ سسرال میں 2 نندیں اور ساس سسر ہی تھے۔ بظاہر وہ 4 لوگ اس کا جینا حرام کیے ہوئے تھے، مگر وہ فراز کی ہاتھ اور چپ سادگی اور ان کی تمام تر بدتمیزیوں کو صبر و حوصلے سے برداشت کرنے لگی۔ ساس صاحبہ اگر فریج کو تالا لگا رکھتی کہ گویا کہیں بہو کچھ کھا پی کر زندہ نہ رہ جائے، اس کے باوجود دور گھر کی ٹو لینے والی ہمسائیوں کو رو رو کر ایسے دکھڑے سناتی جیسے وہ نہیں بلکہ مریم اس کی سانس ہو اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی ہو۔ سسر صاحب اسی کمرے میں آ کر ایک دراز اور الماری چیک کرتے جیسے وہ اپنے جیب میں کوئی قارون کا خزانہ ساتھ لائی ہو، وہ اسے دیکھنے سے محروم رہ گئے ہوں۔ اس کے علاوہ رات کو 3 بجے تک وہ ان کے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر خبریں دیکھتے، مریم اور فراز عاجز آ کر سو جاتے اور اس کے بعد ہی سسر صاحب کمرے سے باہر قدم رنج فرماتے۔ آئے روز ان دونوں کے ہنستے کھیلتے چہروں کو دیکھ کر ساس سسر کا منہ لٹک جاتا تھا اور آتے جاتے ان کو سونوں سے بھی نوازتے دیتے، ظفر، تحریک امیز جملے، بیچ اور گھٹیا سوچ۔ فراز کہتا کہ والدین ہیں تو اب انہیں کیا کہیں، بس ہر بات پر لب بیچ لیتے
اور والدین گویا اسے پیدا کر کے اس دنیا میں لانے کو گناہ کبیرہ بناتے اسے پچھتاوے کی دلدل میں کر رہے تھے۔ وہ ایسے ناشکرے اور بے صبرے لوگ تھے کہ انہیں دیکھ کر مریم کو ان کے انسان نہ ہونے کا گمان ہوتا تھا، اور جو باقی رہی سی کسر تھی وہ نندوں نے پوری کر دی تھی۔ سب سے بڑی نند شادی شدہ تھی، وہ غضب خدا کا کہ اس کا شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی، بس اس نے مستقل طور پر ڈیرے وہیں جما لیے اور پھر آئے روز گھر میں ایک نیا تماشا جاری رہنے لگا۔ مریم کو اس سے ہمدردی تھی، لیکن مینشن صاحبہ تو ایسے گورتی جیسے اسی نے طلاق کروائی ہو۔ چھوٹی نند زرش بھی کم نہیں تھی، وہ تو اتنی آفت کی پرکالے تھی کہ اللہ سمجھائے۔ ایک لمحے ایسی چال چلتی کہ مریم کا سر گھوم کر رہ جاتا۔ یہ وہ دن تھے جب مریم امید سے تھی۔ گھر میں خوشی کا موقع تھا، لیکن بینشن کی صبح و شام کی بین اور منحوس آوازوں میں رونا مریم کو برا لگنے لگا، اور پھر جو باتیں اس نے اپنی ماں سے کہی انہیں نادستن سن کر مریم کے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ دیکھا امی کیسے صبح ہی صبح نہائی دھوئی پھر رہی ہے، مجھے جلاتی ہے تمہاری میسنی بہو، اس نے آنسو بہا کر کہا، اور کچن سے نکلتی مریم کا قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے بے اختیار دوپٹہ سیدھا کر کے گیلے بال چھپائے۔ لو بتاؤ اب کیسے منع کروں فراز کو کہ اس کے قریب نہ جایا کرے۔ سانس بھی جلی بیٹھی تھی، جیسے دو بیٹیاں شور کے بغیر ہی پیدا کر لی ہوں۔ مریم کو سخت دیش آیا، لیکن ہر حد تو تب پار ہوئی جب رات کے پچھلے پہر زرش ان کے کمرے میں گھس آئی، اور یہ سلسلہ اگلے کئی ماہ تک جاری رہا۔ مریم سخت ذہنی کوفت کا شکار ہو گئی تھی، اب سب برداشت سے باہر تھا، تو اس نے فراز کو دو ٹوک الفاظ میں اس کی بہنوں کی بدتمیزیاں اور لگام ڈالنے کو کہا۔ فراز نے سسر صاحب سے بات کی تو سمجھنے کے بجائے مزید مزاج بگڑ گئے۔ وہ تو خود اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ بہو اور بیٹا دروازہ بند کر کے سوئیں۔ شراز کی پیدائش پر بینشن کلس کرے گی، ماں باپ کے گھر بہو کے مضبوط ہوتے قدم اسے ایک آنکھ نہ بائے، لہٰذا وہ انہیں اکھاڑنے کے لیے بے ترتیب دینے لگی۔ اسے پہلی بازی خاصی مہارت سے چلنی تھی، اور چہرے پر پھیلی مسکان اس بات کا گوار تھی کہ وہ اس کھیل میں ماہر رہ چکی ہے، سو جیت اسی کا مقدر تھی۔ فراز بہنوں اور ماں باپ کے خلاف ہو گیا تھا، تو پھر طلاق یافتہ بینشن نے چال چلی، اور اسی کارگر چال کے فراز جیسے بندے کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ وہ بیچاری مریم اس میں پیس کے رہ گی۔ اس نے اپنے ایک بوائے فرینڈ میں سے ایک قابل اعتماد لڑکے کو مریم کا پورا بایو ڈیٹا دے کر اسے اکسایا کہ وہ فراز کی موجودگی میں اسے فون کیا کرے۔ مریم کے موبائل پر رینگ نمبر سے کال آئی تو اس نے فراز کو دے دیا، لیکن اگلی بات سن کر فراز کا خون کھول اٹھا۔ آپ فراز ہے، I'm sorry بٹ آپ کی وائف مریم ہی مجھے بار بار کال کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ انہیں آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس لیے آ کر انہیں یہاں سے لے جاؤں۔ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے نا، شراز، شاید یہی نام ہے اس کا۔ بات ایسی کہ کسی بھی شریف آدمی کا دماغ گھوم جائے۔ یہیں سے ان کے تعلقات کشیدہ ہوئے اور محبت کہیں منہ چھپا کر بھاگ گئی۔ فراز بہت سنجیدہ ہو گیا، مریم کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ سسرال والے تو پہلے ہی اپنے نہ تھے، اور اب شوہر بھی منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ اب خالات نے مریم کا کملا ہوا چہرہ دیکھ کر دونوں بہنیں کہک لگاتی، گانے گاتی اور زرش تو باقاعدہ ٹھمکے لگانے لگتی، جبکہ مریم بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی۔ آخری داؤ بیچ کھیلا گیا کہ اس شخص کو گھر کے اندر بلا لیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ مریم کے کمرے سے برآمدہ ہوا تو گھر میں ایک گرہام مچ گیا۔ مریم اپنی پاک دامی کی گواہی دیتی رہے گی، چیختی رہے گی کہ وہ بے قصور ہے، لیکن فراز اپنی آنکھوں کے دھوکے پر اعتبار کر گیا۔ اس نے کھڑے کھڑے مریم کو طلاق دے دی۔ ٹھیک کہتے ہیں، جس گھر میں طلاق یافتہ نندیں ہوں اور شادی شدہ بھائیوں کا گھر نہیں بسنے دیتی۔ بینشن نے بھی اس کا گڑھ اجاڑ کر ہی دم لیا۔ فراز اس سے اپنا بچہ چھیننا چاہتا تھا، لیکن بینشن نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اس نے بڑی چلاکی سے شراز کو اس کے ساتھ ہی چلتا کیا۔ اس گھر میں فراز کی اولاد پالنے نہیں آئی تھی، نہ اسے پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ ایک چند ماہ کے بچے کی خاطر اپنی ایسی حسین جوانی برباد کرتی۔ اور مریم اپنی متاع حیات لٹا کر جگر کا گوشہ سنوارے چاچا جان کے در پر آ گئی، لیکن انہوں نے بھی سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ مریم بیٹی، مجھے دکھ کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن میری بچی صبر سے کام لو، اللہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا۔ رخسانہ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیشانی چوم لی۔ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے جو مسجد سے تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا تھا۔ مجھ بیڑی جان کا تو بہت دھیان رکھتا ہے، تجھے بھی یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، میں تیری ماں۔ بس یہ سننا تھا کہ مریم ان سے لپٹ گئی۔ اپنے نے ٹھوکروں کی زد پر رکھا تھا تو کیا ہوا، ہیروں کے مہربان آنچل نے اسے پناہ دے دی تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ساری دنیا سے بیزار ہو کر وہ اس کے در پہ آئی تھی، تو اس نے اس سے حالی ہاتھ نہیں موڑا تھا۔
رخسانہ اماں کا بیٹا فرقان حادثہ میچور شخص تھا۔ وہ مسجد امام کا گہرا دوست تھا، وہاں کے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاتا اور اس سے جو تھوڑا بہت معاوضہ ملتا اپنی ماں کا پیٹ پالتا۔ تاہم گھر میں ایک لڑکی اور بچے کا اضافہ اس کے چہرے پر تشویش نہیں لا سکا تھا، لیکن خود مریم کو اس بات کا احساس شدت سے ہوا تھا، مگر پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائش کا بندوبست کر دیا ہے وہ ضرور رزق کا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا، 2 سال بیت گئے۔ شراز کی کلکاریاں اماں رخسانہ کی آنگن میں گونجتی تو جی اٹھتی، اور فرقان بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اکثر اوقات اس میں مسجد چلا جاتا اور دوسرے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیتا۔ شراز ان کے ساتھ اتنا گل مل گیا تھا کہ بعض اوقات رات کو نیند سے جا کر اماں یا فرقان کے ساتھ سونے کی ضد کرتا تو مریم جسے تھک ہار کر ان کے پاس چھوڑ جاتی۔ وہ ماشاءاللہ بہت چالاک ہو گیا تھا اور رشتوں کے معاملے میں ماں کی طرح حساس تھا۔ فرقان دن بھر نظر نہ آتا تو وہ رات کو اسے دیکھ کر منہ بسوڑ لیتا۔ نانا میاں کی ناراضی فرقان کا دل چیر دیتی، وہ اسے منانے کو کان پکڑ لیتا، ڈیروں چاکلیٹس اس کی گود میں ڈالتا تو پھر وہ مسکرا کر اس سے لپٹ جاتا۔ فرقان نے ماں کی ہاتھ رائی تک شادی نہیں کی تھی، ویسے بھی وہ اتنا غریب تھا کہ کوئی اسے بیٹی دینے پر راضی نہیں تھا۔ اماں رخسانہ تو اسے مریم سے نکاح پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ 40 سے اوپر کا ہو گیا تھا۔ اسے یہ بات قطعی پسند نہ آئی کہ مریم جیسی آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کرے۔ وہ بس اس کی تمام اخراجات کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ مریم چونکہ کم عمر تھی اور کہیں سے بھی ایک بیٹی کی ماں نہیں لگتی تھی، مگر خوبصورت تو تھی۔ بہرحال وہ فرقان چاہ کر بھی اس سے نکاح نہیں کر سکا۔ اسے بلڈ کینسر تھا، یہ جان کر وہ پچھلے کئی ہفتوں سے راتوں کو سو نہیں پایا تھا۔ پیچھے ایک ماں تھی، وہ انہیں چھوڑ کر قبر کا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کا کینسر لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اب صرف دوائیوں سے اس کی تکلیف کم کی جا سکتی ہے۔ گرتی ہوئی زندگی کو روکنا ان کی بس میں نہیں تھا۔ ہسپتال سرکاری تھا، اس لیے علاج بھی کوئی خاص پراسر نہ تھا، اور پھر وہ کب بیڈ ریسٹ پر راضی تھا۔ گھر میں اماں، مریم اور شراز اس کی راہ تکتے تھے۔ گزر بسر کے لیے اسے کمانا تھا، وہ گھر کا واحد کفیل تھا۔ اگر بستر پر پڑ جاتا تو پیٹ کا ایندھن کیسے بجھاتا؟ سارا دن چھوٹی موٹی نوکریوں سے وہ کچھ پیسے کما کر گھر کا راشن اور شراز کا دودھ خرید لیتا۔ ایک دن صبح گھر سے نکلتے ہوئے اس نے مریم کو مخاطب کیا تو وہ سر پر دوپٹہ ٹکاتے اس کے پیچھے آئی۔ جی بھائی، اس سے بھائی پکارتی تھی اور وہ اس کا مان کبھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ آئی دل بہت اداس ہے مریم، بولو تو مریم کو حیرت ہوئی۔ تو آپ نہ جائیں، طبیعت خراب ہو رہی ہے تو گھر پر ریسٹ کر لیں۔ اس نے فوراً حل پیش کیا۔ ایک مناٹیسی نظر اس پر ڈال وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اماں کا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مریم نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے آخری بار بات کر رہی تھی، کیونکہ دوپہر کو اس کی موت واقع ہونے کے بعد گھر میں اس کی لاش ہی آئی تھی۔ اماں تو گویا اجڑی ہوئی ریاست کی لٹی پٹی ملکہ لگ رہی تھی۔ اپنے جگر کا گوشہ لٹا کر وہ آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں لیے غم کی جیتی جاگتی تصویر بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ کب سوچا تھا کہ بیٹا اس طرح چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اماں کا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ مریم کو جملہ راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ کاش وہ اسے ضد کر کے گھر پہ لوٹ لیتی تو ایسا واقعہ پیش نہ آتا، لیکن پھر ایک دن کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مریم کو سرکاری ہسپتال کی فائل ملی جس میں فرقان کے بلڈ کینسر کی تصدیق کی گئی تھی۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ فائل اماں نے دیکھی تو سینے پر 2 ہری مار کر رو لی۔ ہائے میرا فرقان، اتنا بڑا غم لے کر دنیا سے چل بسا، مجھ سے اپنے دکھ تو بانٹے ہوتے، ماں خود کو بیچ کر تیری علاج کرواتی۔ ان کی لاٹھوں پر مریم بھی عابدہ ہوگی۔ شراز تو گویا دروازے پر نگاہیں جمائے روز اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کے گوش میں اتر جاتا تھا۔ ایک شخص کا رخصت ہونا 3 زندگیوں میں ادھم مچا گیا تھا۔ چند ملحلے داروں نے تنہا عورتوں کی خاطر مدارت کی اور پھر سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ اماں اور مریم تو جیسے تیسے پیٹ پر پتھر باندھ لیتی، لیکن شراز بھوک سے برک پڑتا۔ اس بچے کی التجائیاں اور پیلا پڑتا چہرہ مریم کے دل پر چھریاں چلا دیتا۔ اماں نے فیصلہ کیا وہ کسی کے گھر پر کام ڈھونڈے گی تاکہ گزر بسر آسانی سے ہو سکے، لیکن مریم نے صاف انکار کر دیا۔ اس عمر میں گھٹنوں کی تکلیف کے ساتھ بھلا کیسے کسی کے گھر چاکری کر سکتی تھی؟ لہٰذا انہوں نے برسوں سے بند پڑی ڈگریاں نکالی اور ایک فائل میں سے سی وی تیار کر کے کسی کمپنی میں جاب ڈھونڈنے کی خاطر نکل پڑی۔ رخسانہ ماں کو اس کی بات پر اعتراض تو ہوا، لیکن پھر وہ لاکھ منع کرنے کے باوجود مریم کی ضد کے سامنے ہار سی گئی۔ قسمت نے ایک بار پھر مریم کا ساتھ دیا اور اسے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ صبح 9 سے 5 دفتر کی خواری بکت کر وہ گھر لوٹی تو شراز اماں کی گود میں ہی انگٹھیں کرتے ہوئے سو جاتا۔ اس کی پیشانی چومتی تو جیسے دن بھر کی تھکن اتر جاتی۔
मिस तमकीन, ये फाइल अनकम्प्लीट है, आपने इसे मेरी टेबल पर क्यों रखा? सुल्तान अहमद ने शिल्पा निगाहों से इस्तफार किया तो मिस तमकीन जैसी जवान जहां लड़की का इत्मीनान लम्हा में झाग की तरह बैठ गया और टांगों ने खौफ से लरजना शुरू कर दिया। आई डोंट नो लाइट अनकम्प्लीट वर्क्स। वो टेबल पर हाथ मारकर दौड़ा तो तमकीन का हुजू हल गया। वो फिसलती ऐनक शहादत की उंगली से नाक पर जमाती, थूक निकलकर कुछ कहने चाह रही थी, लव वाह करती, मगर अंदर आती ही दब जाती। गलती इसकी नहीं, मरीम की थी। ये फाइल इसी ने मेज पर रखी थी। सर, मिस मरीम ने इस फाइल पर काम किया था। वो काम कम कर बोली, तो आपका काम तमाम फाइल्स को चेक करने के बाद यहाँ रखना होता है। कम से कम अपनी तनख्वाह को तो हलाल करना सीखें, वरना मजबूरन मुझे सेक्रेटरी बदलनी पड़ेगी। जाएं आप और मिस मरीम को दबेजे। इसने फाइल को मेज पर रखा और सर थाम कर रुख फेर गया। नफासत से सेठ की बालों पर तरीके से दुपट्टा जमाए वो हासी पर दमाद और बावकार चाल चलती दरवाजे धकेलकर वहीं जमी रही। मेकर में सर, इसने इजाज़त चाहिए। सुल्तान अहमद ने सर उठाकर से देखा, वो अंदर आ गई। ये फाइल आपने तैयार की है मिस मरियम? हालांकि ये मुझे कल चाहिए, मगर आज ही आपने ये पर काम करके तमीना को हैंड ओवर कर दी। इतनी रफ और अनकम्प्लीट फाइल, ये मेरे लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है मिस मरियम। मुझे आप पर खासा भरोसा था, आप इस काबिल थी कि इस पर काम करती, मगर फाइल देखकर मेरा सारा यकीन चकनाचूर हो गया है। वो हद दर्जे डिस्टर्ब था। मरियम ने इसे एक लम्हे को चुपचाप इसे देखा, फिर गहरे सांस लेकर गोया हुई। सर, ये फाइल मेरा रफ वर्क है। असल फाइल 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। कल जाने से पहले मैंने तमकीन को ये फाइल इसलिए दी थी ताकि वो अपने पास हिफाजत से रख सके। मैं इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स घर पर नहीं लेके जा सकती थी। मेरे बेटे ऐसी चीज़ें सलामत नहीं रख देने देता। और वो ऐसी क्या कहती कि अम्मा के दर पे जितने घर में कोई भी शे शिराज के हाथों से महफूज नहीं रह सकती थी। सुल्तान अहमद ने हैरत से इसे देखा। वो कहीं से भी एक बच्चे की माँ नहीं लगती थी। इसने अगर ये फाइल आपकी टेबल पर रख दी तो इसमें मेरा क्या कसूर? ठीक है, आप जा सकती हैं। सुल्तान अहमद ने गहरा सांस लिया और इसे अजल रुखसत दी। मरम बाहर आ गई। 1 घंटे बाद वो फाइल तैयार करके इसके ऑफिस में देकर बिना कुछ किए वहाँ से निकल आई। वैसे भी ऑफिस टाइम ख़त्म होने वाला था और इसे अजीब से एहसास ने घेरा हुआ था, तो वो घर आ गई। अम्मा की पेशानी बाहर से तप रही थी। इसने फ़ौरन ही डॉक्टर को घर बुलाकर चेकअप करवाया। डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, 2 इंजेक्शन भी लगा दिए जिनसे वो गुनूदगी में चलेगी। शिराज को सुलाकर वो अम्मा के लिए दवाई लेने चलेगी। इस जॉब ने और डिग्री हालात ज़िंदगी ने इसे अच्छा खासा निडर बना दिया था, इसलिए वो तन्हा दुनिया के सामना करने से कभी नहीं घबराती थी। अब भी वो बिना डरे अकेले दवाई लेने आई और इन्हें पिलाकर बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर इसने अम्मा को ये तमन्नादारी में वक्त सर्व किया, घर के काम देखे और इनके लिए परहेजी खाने बनाने में मसरूफ़ रही। सुल्तान अहमद अपनी टेबल पर मरीम की तैयारशुदा फाइल को पढ़ता मुस्कुरा रहा था। हर चीज़ परफेक्ट थी, इसकी सोच से कहीं ज़्यादा मुकम्मल। छोटे से छोटे पॉइंट को भी नोट किया गया था। हाँ, वहाँ कुछ भी अनकम्प्लीट नहीं था। साथ ही मरीम की छुट्टी की दरख्वास्त देकर इसे तासुफ ने घेर लिया। वो पिछले 1 साल से कंपनी की बाएतमाद एम्प्लॉय थी। इसने इस कम अरसे में अपनी बेपनाह सलाहियतों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अपनी अक्ल व ज़हानत से कामयाब बनाया था और कल महज एक गलतफहमी की वजह से वो इससे उखड़े हुए लहजे में बात कर गया था। लेकिन इसे बुरा लगा, इसलिए आज वो ऑफिस से छुट्टी करके बैठ गई थी। मिस मरीम, आपकी छुट्टी नामंजूर है। सब काम छोड़ें और फ़ौरन ऑफिस पहुंचे। इसने टेक्स्ट किया लिखा। दूसरी तरफ मरीम ने खड़ूस बॉस का पैगाम पढ़ा तो इसे शदीद ताव आया। क्या मतलब कि आप वो मजबूर भी छुट्टी नहीं कर सकती? इसने लिखा, सर मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए आज मैं नहीं आ सकती। सुल्तान अहमद ने इसका मैसेज पढ़ा और खामोशी से मोबाइल एक तरफ रख दिया। वो 2 दिन बाद ऑफिस आई और सुल्तान अहमद गुस्से में था। इसकी गैर हाजिरी के सबब इतने अहम प्रोजेक्ट अभी तक पेंडिंग में जा रहे थे। ताहम वो आई तो इसकी परेशानी जानकर सुल्तान अहमद के देश में किस कदर कमी वाक़ई हुई। सर मेरी अम्मी की तबीयत खासी ख़राब है, वो इसी पोजीशन में नहीं कि शिराज को संभाल सकें। अगर आप परमिशन दे तो मैं इसे ऑफिस साथ ले आऊँ। वो बड़ी लज्जत से कहती, डर भी रही थी कि अगर सुल्तान अहमद आगे से कह दे कि मिस मरीम ये आपके बाप का ऑफिस नहीं। लेकिन इसने कहा, शिराज अबरूज आएंगे, मेरा बेटा है 3 साल के है। इसने जल्दी से बताया, आपके हस्बैंड जाने क्यों कुछ बेटा कहा ना कि वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। हमारी डिवोर्स हो चुकी है, लब काट के रहेगी। आई एम सॉरी, इसे नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, आप अपने बेटे को लेकर आ सकती हैं, बट मेक श्योर कि यहाँ कोई बदनामी पैदा ना हो।
سلطان احمد نے اپنی عادت کے برخلاف بڑی آسانی سے اجازت دے چکا تھا۔ مریم نے شکر ادا کیا۔